اچھا یہ بتائیے کہ نون لیگ کے حوالے سے جو ہیں متضاد اشارے آ رہے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی کے حوالے سے. ہم نے جب ان کی پریس کانفرنس سنی وزیر اطلاعات صاحب کی، اس میں تو بڑا دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ جی پابندی لگانے کا فیصلہ ہو گیا. پھر بعد میں آپ کے کئی رہنماؤں نے بشمول ڈپٹی وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا، اسحاق ڈار صاحب نے، کہ جی ابھی اس کے اوپر غور و خوض ہوگا، اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے، سب کو اعتماد میں لیا جائے گا. کیا معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں عامر ضیاء صاحب، دو ٹوک بات ہے. کسی بھی سیاسی جماعت پہ کبھی پابندی نہیں ہونی چاہیے، مگر کبھی بھی وہ سیاسی جماعت کہلانے کی حقدار نہیں ہے جو پاکستان کے مفادات کا سودا کرتی ہے، جو پاکستان کے جو تنصیبات ہے اس پہ حملہ کرتی ہے. وہ کبھی بھی پاکستان کی قومی جماعت کہلانے کی حقدار نہیں، کیونکہ پاکستان کا آئین قانون موجود ہے کہ جو دہشت گردی میں ملوث ہو، جو عسکری ونگ رکھتا ہو، اور پاکستان کے اندر کیا اس سے پہلے عسکری ونگ رکھنے والی جماعتیں یا جو دہشت گردی میں ملوث جماعتیں ہیں ان پہ پابندی نہیں لگتی رہی؟ کیا پاکستان کا آئین قانون ہے نہیں؟ اور جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کا، تو میں صرف اتنا عرض کروں گا عامر ضیاء صاحب، بدقسمتی ہے کہ نہ کوئی کھل کے پورا سچ بول رہا ہے، اور ابہام روز بروز بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے انتشار بڑھ رہا ہے. اور یہ انتشار بڑھنے سے پاکستان کے معاملات مزید بگڑیں گے. جس گرداب میں پاکستان پھنسا ہوا ہے یہ اور پھنستا جائے گا. بات سیدھی سی ہے عامر ضیاء صاحب کہ 2014 میں دھرنا کیوں دیا گیا، اور 2014 میں دھرنا دلوایا کس نے؟ وجہ تھی سی پیک، وجہ تھی چین کی انویسٹمنٹ، اور ایک سپر پاور جو تھی وہ چین کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر برداشت نہیں کر رہی تھی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں ہمارے آپس کے اختلافات اپنی جگہ، ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ کرتے رہیں، مگر ملکی مفادات پہ سمجھوتا کسی سیاسی جماعت کو نہیں کرنا چاہیے اپنی ضرورت کے تحت. اب ہوا یہ کہ جب 2014 میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور منطقی انجام کو پہنچا 2017 میں، اور پھر یہ کمٹمنٹ دی گئی کہ سی پیک جو شروع ہو چکا ہے اس کو بند کروں گا، اور کروانے والوں نے کہا کہ اس کو لے آئیں. 2018 میں لے آیا گیا، اور پھر 4 سال سی پیک پہ کام بند رہا، اور پھر کچھ ایک عرصہ 2022 میں کوئی چند ماہ کے لیے اس پہ کام سست رفتاری سے شروع ہوا، جس سے آقا ناراض ہوئے اور ناراضگی کا اظہار ہوا کہ وہ نیوٹرل ہو گئے. جب وہ نیوٹرل ہوتے دیکھے تو یہاں کے لوگ بھی اس وقت کے جو تھے وہ بھی نیوٹرل ہو گئے، اور عدم اعتماد کامیاب ہو گیا. اب عدم اعتماد پاکستان کے اندر پہلی دفعہ کامیاب ہوا ہے عامر ضیاء صاحب، اور پاکستان آج تک اس کی سزا بھگت رہا ہے مختلف طریقوں سے. مگر آج تک پاکستان کی 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعتوں کی حکومت ہٹا دی گئی، یا حکومتیں توڑ دی گئیں، یا کسی کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا پرائم منسٹر کو، یا کسی کو تاحیات نااہل کر دیا گیا پرائم منسٹر کو، مگر کسی نے تشویش کا اظہار نہیں کیا. کسی نے پاکستان کے لیے کانگریس اپنی میں اتنی بڑی تعداد میں قرارداد منظور نہیں کی، پاس نہیں کی، اور کسی نے آج تک یہ بیان نہیں دیا کہ ہمیں مارشل لا لگنے پہ تشویش ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت جو ہے اس کو کیوں باہر نکالا، اس پہ ہمیں تشویش ہے. اور اس بندے کے لیے جس نے 4 سال ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، اس پہ ان کو تشویش ہے. یہ ہے اصل بات عامر ضیاء صاحب، میں آپ کا پوائنٹ آیا، پاکستانی قوم کو تشویش ہے. اچھا، اب اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے بڑھائیں، آپ کے اس جواب سے کئی سوالات نے جنم لیا. اب یہ جس قسم کے الزامات پی ٹی آئی پہ لگائے جا رہے ہیں، مطلب اس کو آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے، دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے، اس کا عسکری ونگ کی بات ہو رہی ہے، آپ کو بھی تجربہ ہے کہ اس قسم کے الزامات تو پیپلز پارٹی پہ بھی لگے ایک زمانے میں، نون لیگ پہ لگے. جب مشرف صاحب کا کو ہوا تھا، انقلاب آیا تھا، اس وقت جس قسم کے مطلب الزامات لگ رہے تھے وہ کوئی معمولی الزامات نہیں تھے. تو یہ تو ہر سیاسی جماعت کو بھگتنا پڑا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کی پارٹی نکل گئی، پیپلز پارٹی نکل گئی ان الزامات سے. تو اب لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ کس حد تک ان الزامات میں وزن ہے جو آج پی ٹی آئی کے حوالے سے لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ کل تک اسی قسم کے الزامات آپ پہ تھے جناب.
عامر ضیاء صاحب آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میرا سوال ہے آپ سے جی کہ کیا کبھی کسی نے سائفر لہرایا تھا؟ کیا کبھی کسی نے 9-10 مئی کیا تھا؟ اور کیا کسی کے حق میں امریکہ سے، اس کی کانگریس سے اتنی بڑی تعداد میں یونانی مسئلے میں کہوں گا کہ قرارداد پاکستان کے کسی رہنما کے حق میں آئی ہے؟ اور یہ قرارداد جو ہے اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں آتی؟ یہ فلسطین کے حق میں کیوں نہیں آتی؟ یہ انسانی حقوق غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں یاد آتے کسی کو؟ مگر آپ اچھا دوسرا اگر کوئی کہتا ہے کہ 2024 کے انتخابات جو ہیں وہ رگ ہیں، تو مجھے کوئی بتا دے کہ 2018 کے انتخابات جو تھے وہ صاف شفاف تھے، اس وقت کیوں نہیں کسی نے سٹیٹمنٹ دیا؟ اس وقت کسی نے تشویش کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ یہ پاکستانی قوم کو سوال کرنے کا حق دیں۔ نہیں، بنیادی سوال آپ نے اٹھائے، اور ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 2018 کے انتخابات میں بھی اگر کمپرومائز تھا تو 2024 میں اس سے کہیں زیادہ، لیکن میں جو آپ کا دلچسپ مجھے لگا جواب میں کہ آپ کی بات سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ آج کی پاکستان کی قیادت بمقابلہ جس کو آپ اشارے کنایوں میں کہہ رہے ہیں امریکی وہ جو ہے مطلب ہے انکل سیم جو ہیں وہ آپ کے مقابلے پہ کھڑے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ ہماری آج کی اسٹیبلشمنٹ، ہماری آج کی حکومت بمقابلہ جو ہے وہ امریکہ کے مطلب امریکہ ناخوش ہے؟ اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ IMF کا پروگرام بھی ہوتا ہے، اور پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ تو توازن کی ہے کہ امریکہ سے بھی تعلقات رکھیں گے، چین سے بھی رکھیں گے، ہم کسی ایک سپر پاور کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ڈول جائیں گے۔ جی نہیں عامر ضیاء صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا مقابلہ کسی سے ہے، میں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پوری دنیا سے اپنے سفارتی تعلقات بہتر رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کے لیے وہ قرارداد آئی ہے، جس کے لیے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس نے پاکستان کے مفادات کا سودا تو نہیں کیا؟ اور پاکستان کے مفادات اس میں ہیں کیا کہ چین کا جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر، یا سی پیک جو ہے اگر وہ مکمل ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کے اندر خوشحالی کا دروازہ کھلے گا یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سی پیک کی جو آج تک کی انویسٹمنٹ ہے اس کو بریک کر دیا جاتا ہے تو کل کو سی پیک کی انویسٹمنٹ کس طرح آپ واپس کریں گے؟ اور جو انویسٹمنٹ یہاں کی گئی ہے وہ آپ کے لیے بجائے کہ باعث مسرت ہو کہ ہمارے 2 وقت کی روٹی کھانے کو، ہمارے ہاں نوکری، ہمارے ہاں روٹی، ہمارے ہاں گیس بجلی کے بل جو ہیں وہ کس قدر، اور دیکھیں کہ IMF سے معاہدے کس نے توڑے اور کون کر رہا ہے آج؟ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ اس وقت جس نے توڑے تھے اس کو بھی پوچھا جانا چاہیے تھا اس وقت کہ بھائی آپ پاکستان کے مفاد کے خلاف یہ جو معاہدہ توڑ رہے ہیں اس کا پاکستانی قوم کس طرح بھگتے گی؟ اور اسی طرح آج جو کڑی شرائط پہ معاہدے کر رہی ہے حکومت، اس سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ اتنی کڑی شرائط پہ جو لون لے رہے ہیں پاکستانی قوم کس طرح سانس لے گی؟ اور پھر آپ لوگوں کو بتائیں، پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ خالی کسی جماعت پہ پابندی سے لوگوں کا فائدہ نہیں ہوگا، لوگوں کی ذہن سازی جو ہو چکی ہے لوگ کلیئرٹی سے نہیں دیکھ پائیں گے اگر لوگوں کو حقیقت آپ نہیں بتائیں گے تو۔ اچھا یہ جو آپ نے بات کی اس میں بھی 2 سوالات جنم لیتے ہیں۔ پہلا سوال تو پھر بہت آسان ہے کہ وہ رد عمل کا آپ لوگوں کو احساس ہے کہ اگر بالفرض PTI پہ پابندی لگا دیتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی ثابت کر دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو عوامی رد عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اور وہ کیا نون لیگ کے حق میں ہوگا کہ نون لیگ کو آج اپنے گڑھ پنجاب میں جو ہے جو ہماری اطلاعات ہیں مشکلات کا سامنا ہے، تنقید کا سامنا ہے، وہ والا صورتحال نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی؟ جی سلیم ضیاء صاحب، عامر ضیاء صاحب، ایک تو آپ سارے آسان سوال پوچھ رہے ہیں، جی میں تو توقع کر رہا تھا کہ اب آپ مشکل سوال پوچھیں گے۔ نہیں، میں تو آسان پیپر سیٹ کرتا ہوں۔ آپ کی مہربانی کہ آپ میں آ رہا ہوں، اچھے سوالوں میں بھی آ رہا ہوں۔ اچھا اب آ جائیں، جو بات آپ نے کی ہے کہ پنجاب میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں عامر ضیاء صاحب کہ ہم نے ریاست کے لیے، کوئی بات مانے یا نہ مانے کہ ایک حقیقت ہے، ہاں اس میں یہ باتیں ضرور ہیں کہ اس وقت جو انوائرمنٹ، جو ماحول بنایا گیا اس میں ہماری آج کی جو اتحادی جماعتیں ہیں
ان میں سے بھی اس وقت ایک جماعت نے اپنا رول ادا کیا کہ عدم اعتماد کرنے کے لیے ہمیں راضی کیا. اب اس عدم اعتماد کو اگر نہ کیا جاتا, اس کو 4-6 ماہ اور مل جاتے, ہاں پھر لوگ دیکھتے کہ نقصان پاکستان کو 4 سالوں میں کرنے والے نے مزید کتنا نقصان کیا.